العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع المعنى واحد. عن أبي هاشم عن زازان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي الباب عن أنس وأبي هريرة لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وقيس يضعف في الحديث وأبو هاشم الرماني اسمه يحيى بن دينار. طلبہ عزیز، آج کے سبق کا عنوان ہے الوضوء قبل الطعام و بعدہ، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا بیان۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینا چاہیے۔ اب اس ہاتھ کے دھونے کی کیا فقہی حیثیت ہے، کیا تفصیل ہے، وہ اگلی گفتگو سے آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن پیش کردہ روایت سے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں موقعوں پر ہاتھ دھونے کی اہمیت کا اور تاکید کا پتہ چلتا ہے۔ روایت شروع ہو رہی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ یحییٰ ابن موسیٰ سے، اور یہ لے رہے ہیں عبداللہ ابن نمیر سے، اور پھر سند پہنچتی ہے قیس ابن الربیع پر۔ قیس ابن ربیع سے پھر تحویل سند ہے، یعنی امام ترمذی اب اپنے دوسرے شیخ سے اسی روایت کو سنا رہے ہیں، اس لیے ہائے تحویل کے ساتھ فرماتے ہیں قال وحدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد الکریم الجرجانی عن قیس ابن الربیع۔ یہ قیس ابن ربیع پہلے طریق میں تھے اور پھر اس دوسرے طریق میں بھی ہیں، پتہ چلا مدار اسناد یہی قیس ہیں، اور پھر دونوں سندوں سے جو متن آگے آیا ہے اس کو ذکر فرمایا اور کہا دونوں کی مراد ایک، المعنی واحد، دونوں سندوں سے جو مضمون آیا ہے وہ دونوں کا حاصل ایک ہے۔ اب قیس کہاں سے روایت کو لے رہے ہیں؟ عن ابی ہاشم عن زازان عن سلمان قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت
کھانے کے بعد وضو کرنا ہے، یعنی ہاتھ دھونا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھانے سے پہلے کا تذکرہ نہیں کیا سلمان فارسی نے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کے زبردست متلاشی تھے، حق کے زبردست متلاشی تھے۔ حق کی تلاش میں ہی فارس سے نکلے، مجوسی مذہب کو چھوڑنے کے جذبے سے۔ آگ کی پوجا کبھی ان کو نہ بھائی، جبکہ ان کے والد زبردست پجاری تھے اور زبردست نگرانی رکھتے تھے، مگر وہ معلومات کے لیے نکلے، عیسائی بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی۔ سارے عیسائی راہبوں نے، علماء نے بتایا کہ حق اگر تمہیں چاہیے تو دین حق اس وقت عرب میں ملے گا۔ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آ گیا ہے، ان کا پتہ لگاؤ۔ انہوں نے غلامانہ انداز میں عرب کا سفر قبول کیا، مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ انہیں چونکہ جستجو تھی اس لیے حق ان کو ملا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نے دیکھا اور اپنی معلومات اور اپنی ذہانت کے اعتبار سے مطمئن ہو گئے تو اسلام قبول بھی کر لیا۔ مجھے یہ صرف بتانا ہے کہ سلمان فارسی کو جب حق کی جستجو تھی تو انہوں نے جو افراد ملے ان افراد سے بھی اس میں حق کا پتہ لگایا، جو کتابیں تھیں ان کتابوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا ذکر ہے، اس لیے کہ انگلیوں میں کھانا لگا رہتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ، اور پھر میں نے اس کی خبر دی آپ کو کہ میں نے تورات میں یہ پڑھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت کا تعلق تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا دونوں سے۔ وضو کا لفظ کبھی وضو شرعی کے لیے بولا جاتا ہے اور کبھی وضو لغوی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب غسل الیدین مراد ہو یا غسل الیدین والفم مراد ہو، صرف اتنا دھونا مقصود ہو تو اس وقت وضو لغوی کا معنی ہے۔ یہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بات ارشاد فرمائی، سلمان فارسی نے صرف اتنا کہا تھا کہ برکت الطعام الوضوء بعدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کر دیا، قبلہ و بعدہ، قبلہ کا اضافہ کیا۔ اس اضافے سے کیا مقصود ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ سلمان تم نے جو کچھ تورات میں پڑھا ہے
وہ تحریف شدہ ہے، اصل بات اس میں منقول نہیں ہے، ورنہ صحیح بات تم کو وہاں ملتی تو قبلہ و بعدہ دونوں باتیں ملتی۔ تو ایک تو اصلاح بھی فرما دی مضمون کی، اور دوسرے موجودہ تورات جو مہیا تھی اس کے محرف ہونے کا پتہ بھی دے دیا۔ دوسری بات ملا علی قاری یہاں یہ فرماتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ہماری شریعت نے تورات پر الوضو قبل الطعام کا اضافہ کیا، یعنی ہماری شریعت محمدیہ میں کھانے کا اکرام، کھانے کی تعظیم کے پیش نظر کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا حکم مشروع فرمایا۔ تو گویا اس طرح آپ شریعت تورات کے مقابلے میں، شریعت موسویہ کے مقابلے میں اس شریعت اسلام کے حسن کو آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شریعت اب کامل ہو چکی ہے، اس کا حسن تام ہو چکا ہے، کسی اور کتاب کے مضمون کو جاننے کی کوئی اور دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھیجا ہی گیا ہوں تتمیم اخلاق کے لیے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اگلی بات یہاں جاننے کی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں پیش فرمائی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی حکمتیں کچھ ہیں۔ پہلی حکمت یہ کہ اس میں کھانے کا اکرام ہے، جیسا کہ ابھی بتلایا، کھانے کا اکرام ہے۔ ہاتھ دھویا یعنی ہاتھ صاف کیا، کس کے لیے کیا؟ کھانے کے لیے۔ پتہ چلا کہ کھانے کا یہ اکرام ہے کہ جیسے ویسے ہاتھوں سے ہم کھانا نہیں کھایا کرتے، کھانے کو چھویا نہیں کرتے، گویا اس میں اس کا اکرام اور استقبال ہوا۔ نمبر 2، ہاتھ میں عام طور پر مصروفیت کی وجہ سے، اشتغال کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گرد و غبار کم از کم لگے ہی رہتے، ورنہ تو بڑی چیزیں بھی، مثلاً گندگی، آلائش بھی لگی رہتی، معنی کہ بیت الخلاء وغیرہ سے متعلق گندگیاں نہیں لگی ہوں گی، مگر کیا یہ بکثرت نہیں دیکھا گیا؟ یہ آدمی کی عادت ہے، اپنے بدن کی، چہرے کی پھنسیوں کو اسی ہاتھ سے توڑتا رہتا ہے، اور اپنے انہی ہاتھوں کی انگلیوں کو ناک میں پھیرتا رہتا ہے، اور انہی ہاتھوں سے ناک صاف کرتا رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اس قدر گھن کی ہیں اور اس قدر کراہیت کی ہیں کہ اس کا ازالہ بھی کھانے سے پہلے کر لینا بہت اہم چیز ہے۔ تو گویا دوسری وجہ اور دوسری حکمت ہے تاکید تنظیف۔ تو پہلی حکمت ہوئی استقبال طعام، اور دوسری ہے تاکید تنظیف۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ بھئی جس طرح کا کوئی عمل مقصود ہوتا ہے اس کے مقدمات بھی اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ خوشی کے دن اگر خوشی کا ماحول ہے تو اس دن آپ کسی مہمان کو لینے جائیں گے تو خوشیوں کے انداز میں، صدمے کا کوئی موقع ہے تو کسی مہمان کو لے جائیں گے تو صدمہ آمیز چہرے کے ساتھ۔ پتہ یہ چلا کہ مقصود کا اثر وسائل پر بھی نظر آتا ہے، مقدمات پر بھی نظر آتا ہے۔ تو یہاں چونکہ کھانا ہے اور کھانے کا تعلق، کھانا مومن کا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت پر مدد حاصل کر سکے، اس کے اور عبادت کے لیے طہارت کا بندہ اہتمام کرتا ہے اور کرنے کا مکلف ہے،
اس لیے اس کے مقدمات میں، ذرائع میں، وسائل میں جو کھانا ہے اس کے لیے بھی بندے کو صفائی ستھرائی اور طہارت کا پابند کیا گیا۔ چوتھی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اصل میں ہاتھ دھونے کا حکم کھانے سے پہلے دینے میں، اور اسی طریقے سے کھانے کے بعد بھی یہ حکم لگانے میں اذیت سے بندے کو بچانا ہے، اس طرح سے کہ کبھی ہاتھ میں کوئی ایسی زہریلی چیز لگ جاتی جس کی وجہ سے بندہ کسی مرض کا اور کسی بڑی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ کسی ڈھابے پر، ہوٹل پر بس والے نے بس روکی، ڈرائیور اور کنڈکٹر دونوں نے کھانا کھایا، لیکن ڈرائیور کو کچھ گھنٹوں کے بعد پریشانی شروع ہو گئی، بلکہ شاید موت تک کی نوبت آ گئی، اس کو بیماری لگ گئی۔ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اندر میں زہر پہنچ گیا ہے۔ اب واقعہ کہاں کا ہے، کیسا ہے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ یہ واقعہ اگر ہے تو دیکھیے کتنا خوبصورت سبق ہمیں سنت کے عنوان کا ملتا ہے کہ وہ کنڈکٹر یا وہ ڈرائیور جو بغیر جس نے وہاں ڈھابے میں کھانا کھایا، اب جب وہ مرض میں مبتلا ہو گیا، زہر اس کے بدن میں پھیل گیا، تو پتہ لگا اس نے کھانا کہاں کھایا۔ کھانا چیک کیا، معلوم ہوا کہ دوسرے اس کے ساتھی نے بھی کھایا تھا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا، بس پتہ چلا کھانے میں کوئی زہر نہیں تھا۔ پھر اس کے پیچھے کیا کیا اس نے کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے بس کا پہیہ درست کیا تھا۔ اب پہیہ وغیرہ چیک کرنے آئے تو دیکھا کہ پہیے میں دبا ہوا مرا ہوا سانپ تھا، اور اس آدمی نے، اس ڈرائیور نے اس پہیے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر کے درست کیا تھا، اور پھر اسی ہاتھ سے دھوئے بغیر کھانا کھا لیا تھا۔ تو پہیہ چھونے کی وجہ سے جو اس کے ہاتھ میں زہر کا اثر آیا وہ کھانے کے ساتھ اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ اس لیے حدیث کا ایک حسن یہ بھی سمجھ میں آیا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا جاوے تاکہ ہاتھ میں کوئی زہریلی چیز ہو تو وہ دور ہو جاوے اور صاف ہو جائے، اس کی اذیت سے بندہ بچ جائے۔ دوسرا باب اس میں اسی سے متعلق، اور کھانے کے بعد بھی دھو لے تاکہ کھانے کے بعد جو ہاتھ میں کھانے کا اثر لگ جائے اور آپ کہیں غافل بیٹھے ہوں یا سو رہے ہوں تو چوہیا وغیرہ چھوٹے جانور سالن کی خوشبو وغیرہ پکڑ کر آپ کی انگلیوں تک نہ آویں۔ دوسرا باب تھا بابن فی ترک الوضوء قبل الطعام، کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھونے سے متعلق۔ یہ صرف رخصت پر مبنی کہ کھانے سے پہلے ہاتھ نہ دھوئے تب بھی گنجائش ہے، مطلب یہ کہ صاف ستھرا ہے، اذیت ناک انداز میں کوئی بات نہیں پیش آنے والی ہے تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کو ثابت کر رہے اس روایت سے کہ بہی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلے، فقرب الیہ طعام، کھانا لایا گیا، فقالوا، لوگوں نے کہا الا ناتیک بوضوء، ہم وضو کا پانی لائیں؟ آپ نے فرمایا اس وقت وضو کی کیا ضرورت، انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاۃ، جب نماز پڑھنی ہو اس وقت مجھے نماز کا حکم ہے۔ یعنی آپ نے مسئلہ بتایا، شریعت کا مزاج بتایا، باقی اور اس وقت ہاتھ نہیں دھویا۔ اس سے ترک وضو قبل الطعام کا بھی پتہ چلا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا سے فارغ ہو کر آئے تھے اور پانی کا استعمال یقیناً کیا تھا، تو ایسی صورت میں آپ کا ہاتھ پانی سے صاف ستھرا ہو چکا تھا اور وضو شرعی کی کوئی ضرورت تھی نہیں۔ اس سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نکالا کہ آپ وہاں سے آئے
اور پھر ہاتھ دھونے کی بھی، اگرچہ ہاتھ پہلے دھو چکے تھے مگر پھر آپ نے ہاتھ دھونے کا کوئی اہتمام نہیں کیا، اس سے ترک وضو قبل الطعام کا اشارہ ملتا ہے۔ ھذا حدیث حسن وقد رواہ عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث عن ابن عباس وقال علی بن المدینی قال یحیی بن سعید قال سفیان الثوری یکرہ غسل الید قبل الطعام۔ سفیان ثوری کی طرف ایک بات یہ منسوب ہے کہ وہ اس کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے۔ سچ یہ ہے کہ یہ بات، یہ نسبت صحیح نہیں ہے، اور سفیان ثوری اس بات کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ روٹی پیالے کے اوپر نیچے رکھی جائے، پیالے کے نیچے۔ ہاں بعض مرتبہ روٹی نیچے رکھ کے اوپر پیالہ رکھ دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، روٹی کے اکرام کے خلاف ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.